اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی، نام اس کا ہے آیت الکرسی، اور یہ آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ قرآن کا اسلامی معاشرے کا ایک منشور ہے۔ جس قوم کے جس جماعت کا منشور نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ اسلام کا ایک منشور ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کہ اللہ کون ہے، اصل توحید ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے، وہ کسی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، ویسے ہی زندہ ہے۔ اس کے زندہ ہونے کا کوئی اور اسباب نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے۔ قیوم، قائم ہے، کوئی کسی کی وجہ سے قائم نہیں ہے، کسی ووٹوں سے وہ قائم نہیں ہوا، بلکہ اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ، اب ہمیں اس آیت الکرسی کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں دو حدیثیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث ابن بن کعب کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تھے نماز کے بعد، تو نماز سے پہلے انہوں نے آپ کے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ نماز کے بعد جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ جب نماز ہو گئی، جانے لگے، تو انہوں نے حضور کو یاد دلایا کہ حضور آپ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے، تو آپ بتائیے۔ تو آپ نے پوچھا اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آیت الکرسی کے بارے میں کہ کون سی وہ بڑی صورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا، تو آپ نے کہا کہ تم نے صحیح پہچانا، تمہارا ایمان صحیح ہے۔ پھر دوسرا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہ رمضان کے دن تھے، تو وہ زکوٰۃ اور عید کا فطرانہ آیا، جماعت کی طرف آتا ہے سب کچھ، جماعت آیا حضور کی طرف سارا، تو حضور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، تو انہوں نے قبول کر لی یہ ذمہ داری۔ تو پہلے دن جب رات کا ٹائم ہوا تو کوئی آدمی آیا اور وہ جھولی بھرنے لگا کھجوروں سے۔ اس زمانے میں سارا تجارت کھجوروں پہ ہی ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیوں چوری کر رہے ہو؟ تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، یہ ہے، میرے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ وہ، تو مجھے معاف کر دو، اور کل میں نہیں آؤں گا، پھر میں نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس پہ ترس کھا لیا، چھوڑ دیا۔ جب صبح کی فجر کی نماز ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ رات کو جو تمہارے وہ جو آیا تھا چور، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ آیا تھا آدمی اور اس نے ایسی کھجوریں بھر لی جھولے میں نے اسے جب پکڑا تو وہ میری منت سماجت کرنے لگا، اپنی غریبی بیان کر لی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو رسول اور کہا کہ پھر میں نہیں آؤں گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ کل بھی آئے گا۔ تو کل جب رات آئی تو وہ پھر آیا، پھر آپ نے پکڑ لیا، آپ نے کہا کہ اب تم نے کل بھی جھوٹ بولا تھا اور آج تم پھر آ گئے ہو، اب میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو پھر وہ منت سماجت کرنے لگا کہ نہیں ایسے ہے، بہت بہانے وہانے کیے، تو آپ کو پھر ترس آ گیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ تو پھر فجر کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارا اس چور کا کیا ہوا؟ کہ حضور اس نے بہت فریاد کی اور بہت اپنی غریبی بیان کی، تو مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ رہا تھا میں پھر نہیں آؤں گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ وہ تیسرے دن پھر حضور جب حضور نے کہا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ضرور آئے گا، تو آپ اس کی طاق میں بیٹھ گئے، آیا تو آپ نے پھر پکڑ لیا۔
اور کہنے ہاں کہ تم تو کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اور تم پھر آ گئے، تو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ تم میری ایک بات مانو، میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں، اور تم اس بات کو سن کے خوش ہوگے اور تم مجھے ابھی چھوڑ دو۔ تو ہم نے کہا سناؤ؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھو گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب تم نے رات کو پڑھی تو سارا دن تمہاری اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور شیطان نہیں آئے گا۔ اسے صبح پڑھو گے تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں بتائیں۔ ظاہر ان کو کتنے بتایا؟ اللہ ہی نہیں بتایا۔ تو اب یہ ایک ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا میرا نفس ہے؟ کیا دنیا والے ہیں؟ کیا بچے ہیں؟ اولاد ہے؟ کون ہے؟ یہ کیوں کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کا بھی کہنا مانیں گے وہ ہمارا اللہ ہو جائے گا، وہ ہمارا خدا ہو جائے گا، وہ ہمارا معبود ہو جائے گا۔ تو اب یہاں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جو قائم ہے، زندہ ہے، اور اس کی جو بھی اس کو لے لے گا، یعنی جو اس کی صفات کو لے لے گا، جو اس سے اپنے کو کنیکٹ کر لے گا، جو اس کے رنگ میں رنگ جائے گا، جو اس کا بندہ بن جائے گا، اس میں بھی یہ صفات آ جائیں گی، وہ بھی زندہ رہے گا۔ کیسے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام، تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تمام بزرگان زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا، تو یہ قیامت تک زندہ ہے اور یہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی فضیلت۔ تو اسی لیے یہ اسلام کا ایک منشور ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزاری ان کے تو ہاں وہ انسان زندہ ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ یعنی وہ دنیا میں اب تمام بزرگان دین جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ حضرت یہ ہیں داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کون وقت کا بادشاہ بھی جاتا ہے، سب غریب بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، وہ کیسے ابھی تک وہاں رونق ہے؟ اور جو پرانے بادشاہ ہیں کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام ہے؟ کوئی بھی نام نہیں ہے۔ اللہ والے جو بھی اللہ حی القیوم کو لے لے گا، یعنی اللہ کے رنگ لے لے گا، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، اللہ کی صفات لے لے گا، اللہ کے اپنے نفس کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لے گا، وہ زندہ ہوگا۔ اب جو بھی لے لے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عام ہر ایک کے لیے۔ تو اور اللہ کی دوسری شان ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تھک جاتا ہے تو اونگ لیتا ہے، یہ وہ تھک گیا تو سو گیا، نہیں، وہ رات دن کائنات کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے، اس کے انتظام میں لگا ہوا ہے۔ اسے کسی قسم کی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس سے ان تمام چیزوں سے وہ بالا ہے۔ یہ اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ کون، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اب ہم جو جوڑ رہے ہیں، ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ سے جڑنے کی یہ ہمارا اللہ یہ ہے جس سے ہم جڑنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ لے لیں۔ وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جو کچھ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، سب اسی کا ہے، سارا نظام وہی چلا رہا ہے، زمین آسمان دونوں کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی اجازت کے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کر، یہاں تک کہ پیغمبر بھی شفاعت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اب سوال اب یہاں آتا ہے کہ شفاعت ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ شفاعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شفاعت ہے، ماں باپ کی شفاعت بھی ہے، بچے چھوٹے مر جائیں ان کی شفاعت بھی ہے، ولی اللہ کی شفاعت بھی ہے، پیغمبروں کی شفاعت بھی ہے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، سب کا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جس شفاعت کے اس میں
بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ یہ ہماری انتہائی غلطی ہے اور انتہائی ہم غفلت میں ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ شفاعت کس کی ہوگی، شفاعت کے قابل کون کون ہے۔ تو شفاعت کے قابل صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رنگ میں اپنے کو رنگ لیں گے، جو اللہ کا کہنا مانیں گے، جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہی شفاعت کے قابل ہوں گے۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو ماں باپ اگر اللہ والے ہیں ان کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی، ولی اللہوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ انہی کو اجازت دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنے آگے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے کیا عمل کیے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، اس نے جو عمل کیا، نیک عمل کیے، اللہ اور رسول کے حکم میں، اس نے آگے کس طریقے سے بھیجے، کس نیت سے کیے، کس طریقے سے کیے، یہ سب وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر ولا یہودہ بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر علم، ہر کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے، تمام ہر چیز کا علم، ہر نقطے کا علم، ہر بات کا علم، ہر قسم کے لوگوں کا علم، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، سب ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو جتنا دینا چاہیے اس کی مرضی ہے، الا بما یشاء، جس کو وہ جتنا علم دینا چاہیے اس کی مرضی ہے۔ کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہ اللہ سے کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ علم بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ یہ تو اب ہمیں کیسے ملے گا؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علم ہے اللہ کو جاننے کا، اللہ کو پہچاننے کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا، پہچاننے کا، اور اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ، اور یہ زندگی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس چیز کو سکھانے، اس علم کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب جب ہماری طلب ہوگی، جستجو ہوگی، تو ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اس وقت تو ہماری طلب نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یہ قیامت تک ہوں گے، ضروری ہے یہ انسان کے لیے۔ کیوں کہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان اللہ والوں کی جو ڈیوٹی ہے وہی ڈیوٹی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور پیغمبروں کی تھی۔ تزکیہ نفس، حکمت، کتاب، دانائی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا قیامت تک انتظام کیا ہوا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کر دیا، اور یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے مجھے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دینا ہے۔ تن من دھن کوئی چیز بھی میری نہیں ہے، اور یہ جو بھی اللہ نے مجھے دی ہے سب اللہ کی ہے، اور یہ میں سب اللہ کو واپس پلٹاؤں۔ تو پھر وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کا جو اختیار ہے، اللہ کی جو پاور ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، وہ زمین آسمان ایک ایک چیز میں، آسمان میں، اب یہ ہمیں سارا آسمان یہ اوپر سے نظر آ رہا ہے، اب اس میں کتنے کہکشاں ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، اس میں کیا کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس میں جو کچھ ہے اس کا، اور کیسے نظام یہ چل رہا ہے، اوپر کا نظام، سورج کا نظام کیسے چل رہا ہے، چاند کا، ستاروں کا، سیاروں کا، یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور یہ سب اللہ چلا رہا ہے، ہر کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، جب یہ چلا رہا ہے، اب زمین میں کیا ہے؟ زمین میں پہاڑ ہے، سمندر ہیں، جانور ہیں، انسان ہے، چرند پرند، سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں، اور ہم ہیں، تو ہماری زندگی کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں، ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں۔
ہمارا بس صبح سے شام اسی کے ہاتھ میں، وہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے اسرائیل کو کہ جاؤ لے آؤ اس کو، تو ہمارے اختیار میں ہے کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم تو بے اختیار ہیں۔ تو اختیار اللہ کا ہے۔ اب یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی مخلوق کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس نے خلیفہ بنایا ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اگر اس نے خلیفہ بنایا ہے اور میں خلیفہ بننے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کی بندگی کی کوشش کر رہی ہوں، تو وہ مجھے اختیارات نہیں دے گا؟ اگر اختیارات نہیں دے گا تو میں خلیفہ کیسے بنی؟ میں آگے کیسے چلاؤں گی؟ حکومت کو کیسے چلاؤں گی؟ نظام کو کیسے چلاؤں گی؟ وہ اختیارات دے گا تو میں چلاؤں گی نا۔ تو وہ یہ اختیار جو اس نے مجھے خلیفہ کا ٹائٹل دیا ہے، جو خلیفہ بننے کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے، انعام دیا ہے، تو ظاہر ہے مجھے تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے کو خلافت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے پہ لاگو کرنا ہے۔ وہ تمام خلافت کا ہر چیز مجھے اپنا تن من دھن سب قربان کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے اخلاق کو پاک کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، ہر چیز کو پاک کرنا ہوگا۔ وہاں جب سب پاک ہو جائے گا وہ اللہ کی بندگی سے ہوگا، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ہوگا، اللہ کو مقصد زندگی گزارنے سے ہوگا۔ تو جب میں اس طرح سے کر لوں گی تو وہ پھر اللہ کا نور آ جائے گا۔ اللہ ہے نور، اللہ کا وہ نور آ جائے گا۔ جب وہ نور آیا تو نور کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اب روشنی میں مجھے سب کچھ نظر آئے گا، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ تکلیف آئی ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے برداشت کرنا ہے، اس کو ایسے سہنا ہے، ایسے صبر کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں، اس کے ساتھ بد مزاج شوہر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا کہ اس بد مزاج شوہر کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو۔ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا۔ کیوں کہ میں نہیں ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، اب میں اس سے کنیکٹ ہو گئی ہوں، تو وہ مجھے برابر روحانی غذا دے گا، مجھے برابر وہ مجھے ہر وقت گائیڈنس دے گا، ہر وقت وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اس خراب شوہر، بد اخلاق شوہر، شرابی اور کرابی شوہر کے ساتھ میں کیسے زندگی، کیونکہ یہ جوڑا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ کو میرا مزاج معلوم نہیں تھا؟ اگر میں اللہ کی بندی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے خراب شوہر مجھے کیوں دیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ظلم کیا؟ نہیں، اللہ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تم اس شوہر کو میرے کہنے کے مطابق عمل کرو، اس طریقے سے اس کو سنبھالو، اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرو، تو تم میرے اور قریب ہوتی جاؤ گی۔ اور ہم شوہروں سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا۔ باپ سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا۔ بیٹے سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا۔ حالانکہ دنیا لکھی ہوئی ہے۔ جب تک میں اس دنیا سے نہیں نکلوں گی میں اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتی، مجھے دنیا سے نکلنا ہے۔ تو جب میں اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں گی تو وہاں اللہ ہے نور، اب وہ نور آئے گا آہستہ آہستہ۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی، نیت کر لی، ارادہ کر لیا پختہ، اور ایک آیت جو سمجھ میں آ گئی اس کو میں نے خلوص اور محبت سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بغیر اس کے ہو نہیں سکتا۔ اچھا، جو رکاوٹیں آئیں گی، جو تکلیفیں آئیں گی، وہ فائدے کے لیے ہوں گی، نقصان کے لیے نہیں ہوں گی، فائدے کے لیے ہوں گی۔ وہ مجھے اور بڑھائیں گی، اور اونچا کریں گی۔ جتنا آپ دیکھیں، جتنا آپ اسپرنگ کو دبائیں گے وہ جب چھوڑیں گے اتنی تیزی سے جائے گا۔ تو اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا وہ تیزی سے ابھرتا ہے۔ اب اسلام کو کتنا لوگوں نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا اسلام لوگوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ ہم نہیں قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، کسی اور کو لے آ گیا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ یہ تو مجھے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ میں اپنا وقت، مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں اس کی مقصد ہوں، اس نے مجھے اپنے پانے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اس نے اپنا خلیفہ بنایا، اور میں دنیا میں اپنے کو کھپا رہی ہوں، دنیا کی پریشانی میں اپنے کو کھپا رہی ہوں۔ تو بہتر ہے کہ میں اللہ کی طرف رخ کروں، اور جو تکلیف آئے میں اللہ سے پوچھوں۔
جب میرا اللہ سے کنیکشن ہوگا تو وہ ضرور میری مدد کرے گا، ہر جگہ میرے ساتھ ہوگا، ہر جگہ رہنمائی اس کی میرے ساتھ ہوگی، اس کی محبت میرے ساتھ ہوگی، وہ توانائی میرے ساتھ ہوگی، وہ پریشانی نہیں ہوگی، ساری پریشانیاں ہٹ جائیں گی۔ حالانکہ وہ شوہر چینج نہیں ہوا، میں چینج ہو گئی۔ جب میں چینج ہو گئی تو دنیا چینج ہو گئی۔ یہ آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، کسی کی اس میں نہیں ہے۔ ولا یہود حفظہما، اللہ تعالیٰ یہ سب کو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جوان ہے تو چلا رہے ہیں اور بوڑھے ہو گئے تو پھر بیکار ہو گئے، نہیں، وہ حفاظت وہ کر رہا ہے، وہ نگہبانی کر رہا ہے اور ہر وقت کر رہا ہے، صبح شام کر رہا ہے، ہر ٹائم کر رہا ہے، اس کو وہ اس سے تھکتا نہیں ہے۔ وہ العلی العظیم، وہ ایک انتہائی بلند عظمت والا اللہ ہے، بہت عظیم بلندی والا، جو ہم تصور میں نہیں لا سکتے کہ اللہ کون ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں تصور بھی نہیں لا سکتے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور میں نہیں لا سکتے کہ آپ کون ہیں۔ ہم نے تو بس یہی سمجھا ہوا کہ جیسے اور پیغمبر آئے تو چلو یہ بھی ایک پیغمبر ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر والی آیت میں کہہ دیا کہ بھائی میں نے ان کو، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کلام اللہ ہو، میں نے بعض پیغمبروں سے بات کیا، لیکن ورفع بعضہم درجات، اور بعض کو میں نے اتنے زیادہ درجات دیے، یعنی 1,44,000 ہے یا اس سے زیادہ پیغمبر، ان کو جو معجزے دیے، جو کرامات دی، جو روحانی جسمانی طاقت دی، اس سے ڈبل ٹربل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ ہمارے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اتنے اچھے نبی عطا فرمائے، لیکن ہم غفلت میں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ 5 وقت کی فرض کے بعد اس کو پڑھیں اور اس پہ یقین رکھیں، تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، کسی جن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب دین میں زبردستی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ جو گمراہی ہے، جو نیکی ہے وہ گمراہی سے بالکل، یعنی نیکی بھی واضح ہو گئی اور گمراہی بھی واضح ہو گئی۔ فمن یکفر طاغوت، جو انکار کر دے طاغوت سے، یعنی شیطان کو ماننے سے انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، وہ کبھی بھی اس سے چھوٹے گے نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دین، اب دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے دین ہے اللہ اور رسول کا حکم، اور اللہ اور رسول کا حکم قائم ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ اب جو اور اس میں قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ایک ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہمیں کون سا نور ملے گا، کون سی روشنی ملے گی، کون سا ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی کہ ہم دنیا آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں ایک ایک نقطہ، زندگی گزارنے کا ایک ایک نقطہ بتا دیا ہے، کھول کھول کے بتایا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھپائی نہیں ہے۔
نہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنی ناراضگی کے اسباب چھپائے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنی رضامندی کے اسباب چیزیں چھپائی ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا. اب لیکن ایک چیز ہے کہ زبردستی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اصل ہے عقیدہ، یقین کامل. اگر ہمارا یہ عقیدہ کیا کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہماری زندگی کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی ہماری دنیا آخرت دونوں کا مددگار ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یعنی ہمارا یقین اس پر نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے، تو ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. یعنی اللہ کے بارے میں مجھے صحیح معنوں میں یقین لانا ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے یہ دنیا دی ہے اور اس کی تمام نعمتیں مجھے دی ہیں، اس نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اس نے مجھے قرآن کے ذریعے ہدایات دی ہے زندگی گزارنے کی. اب اگر میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کو جاننے پہچاننے، اللہ سے کنیکشن کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کسی رہنما کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب انسان ہے. کیوں کہ وہ یہ جو دنیا وہ جو گزار رہا ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے گزار رہا ہے، اللہ کے دیدار کے لیے گزار رہا ہے. وہ دنیا گزار رہا ہے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے انکار کر دیا طاغوت. اب طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا مطلب جب ایک چیز حد سے زیادہ گزر جائے، یعنی تو وہ طاغوت ہے. اب جیسے سمندر میں سیلاب آیا یا ویسے سیلاب آیا، سیلاب کے اوپر جو جھاگ پھوس وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک حد سے زیادہ تو وہ سب بہا کے لے کے چلا جاتا ہے. تو حد سے زیادہ جو چیز یعنی گمراہی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ طاغوت کہلاتی ہے. تو جس نے اس طاغوت، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم شیطان نے بھی تو انکار کیا تھا. طاغوت حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس نے غرور و تکبر کیا اللہ کے سامنے، اس نے اپنی میں دکھائی، تو یہ ایک اس کا حد سے زیادہ بڑھنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اس کو نکال دیا. تو اب جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ طاغوت ہوگا. لیکن جو یؤمن باللہ، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اس فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اب یہ رسی کیا چیز ہے؟ یہ رسی ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایسے سمجھیں گے کہ گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس کو اگر مضبوطی سے دونوں طرف مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے. جہاں وہ چھوڑ دیں گے وہ ادھر ادھر ہو جائے گی. دوسری مثال میں دوں کہ جب ہم ہنڈیا کا جو اوپر کا جو منہ ہے اس کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ ہنڈیا ہمارے قابو میں رہے گی، یعنی اس کا کنارہ جو ہے وہ ہے. اسی طرح مٹکا ہے، اس کا منہ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ ہمارے ہاتھ میں. تو اس کی مثال قرآن ہے، یعنی قرآن کو اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور کبھی بھی ہم فیل نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم گریں گے نہیں، کبھی بھی ہم ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی ہم کمزور نہیں پڑیں گے، کبھی ہم بزدل نہیں ہوں گے.
ہر وقت اللہ اور رسول کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی، ہمیں کامیابی ہی سے لے کے جائے گی۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو جس ایک فرد نے یا ایک قوم نے جس نے بھی اس کو لے لیا عملی طور سے، تو وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ اس کو دنیا بھی اس کی ہے ساری اور آخرت بھی اس کی ہے۔ تو آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن جنت الفردوس ہے، لیکن جنت الفردوس کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ وہاں اللہ کا دیدار ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اچھا، اب واللہ سمیع علیم، اللہ کہتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ یقین ہمیں نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جس دن مجھے یہ یقین آ گیا کہ اللہ مجھے سن رہا ہے تو میری زبان صحیح ہو جائے گی، میرا اخلاق صحیح ہو جائے گا۔ اور جس دن مجھے یہ یقین آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے رویے صحیح ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جواب دہ ہم اللہ کے آگے ہوں گے۔ تو جب میرے دل و دماغ میں یہ ایک سمایا ہوا ہوگا کہ اللہ مجھے سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر میں انتہائی محتاط زندگی گزاروں گی، زبان بھی سوچ سمجھ کے گزاروں گی، بات منہ سے نکالوں گی تو 100 دفعہ میں سوچوں گی، عمل میں اگر کوئی کروں گی تو پھر پہلے میں اپنی نیت کو دیکھوں گی کہ میری نیت کیا ہے، نیکی کر رہی ہوں کس نیت سے کر رہی ہوں، کسی کے ساتھ برائی کر رہی ہوں کس سے کر رہی ہوں، کسی کی مدد کر رہی ہوں کس نیت سے کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میری نیتوں کو بھی جانتا ہے، میرے حال کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ یقین لانا ہے کہ اگر ہم یہ یقین نہیں لائیں گے تو ہم اپنے کو نہیں سدھار سکتے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور چیز اس میں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی دین ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ یہ بس اسلام ہے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے اور دین یہ نہیں ہے۔ دین ہے آپ کا جو صبح سے شام تک جو عمل ہے وہ دین ہے، وہ اسلام ہوگا۔ کیونکہ اسلام کا لفظی معنی ہے سلنڈر کر دینا، اللہ کے آگے جھک جانا، سلامتی کرنا، سجدہ کرنا اللہ کو، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بندگی میں رہوں، ہر وقت میں اس کی اطاعت کی حالت میں رہوں، ہر وقت میں اس کی سجدے کی حالت میں۔ اب سجدے کا لفظی معنی یہ نہیں ہے کہ میں ماتھا ٹیکے رہوں، نہیں، سجدے کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہر وقت میں اطاعت فرما بردار میں اس کے رہوں، ہر وقت اسی کی طرف میری طرف۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اطاعت، تو میں صبح سے شام تک جو کچھ بھی کر رہی ہوں یہ میرا دین ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات کر رہی ہوں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی وہ میرے اس عمل کو اور بھی اجاگر کرے گا اور بھی اس کو خوبصورت بنائے گا۔ لیکن اگر میرا دین میں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے اور اب باقی میرے عمل، میری زبان، میری رویے، میری اور طریقہ کار اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے، تو میں رجسٹر میں تو مسلمان ہوں لیکن اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں ہم سے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوست ہوں کن لوگوں کا؟ آمنو، جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، مجھ پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ میں ہی ان کا حامی اور ناصر ہوں اور میں ہی ان کا رازق ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے
اور وہ میرے حکم کے مطابق میری مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہر وقت میرے ہی چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، میری ہی ناراضگی اور رضا کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر میں کیا کرتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو نکالتا ہوں اندھیرے سے نور کی طرف۔ اب اندھیرا کیا چیز ہے؟ یہ بادلوں کا اندھیرا نہیں ہے، یا ویسے اندھیرا نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے گمراہی، یہ اندھیرا ہے اللہ سے دوری، یہ اندھیرا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری۔ تو اب یہ سارے اندھیرے ہیں، اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو میں اندھیرے میں ہوں، غفلت میں ہوں، مجھ سے اللہ بھی چھپا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپے ہوئے ہیں، مجھ سے قبر کا عذاب بھی چھپا ہوا ہے، مجھ سے اس کا دوزخ کا عذاب بھی چھپا ہوا ہے، سب کچھ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ دوزخ کتنی زبردست ہے، مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم کہ قبر کا عذاب کتنا زبردست ہے۔ تو میں جو عمل کر رہی ہوں اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں ہے تو میں اندھیرے میں ہوں۔ اس کی دوسری تشریح، جو میں اپنی زندگی کا جو لائے عمل صبح سے شام تک جو زندگی گزار رہی ہوں وہ اگر اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو میں اندھیرے میں ہوں۔ یہ چاند کی روشنی، دن کی روشنی، بلبوں کی روشنی یہ نہیں، یہ وہ روح کی تاریکی ہے، وہ روح پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، کالی سیاہی ہے، وہ دل و دماغ کی وہ کالی سیاہی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، بزدلی ہے، موت سے ڈر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کی اس کے سے نا امیدی ہے، تو یہ تمام چیزیں ظلمت ہے۔ اب جب میں اللہ سے اپنے کو کنیکٹ کر لیتی ہوں، جوڑ لیتی ہوں، اب میں نے جب کنیکٹ کا لفظ استعمال کیا تو دیکھیں، اب اس کی سادہ مثال الفاظوں میں ایسے سناؤں کہ جب مجھے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں میں خاص بلب لگاتی ہوں تو وہ جو پاور آ رہی ہے بجلی کی تو اس میں سوئچ دیتی ہوں، تو اللہ تو سب سے بڑی پاور ہے، جب میں اس میں سوئچ دیتی ہوں تو میرا وہ بجلی بلب جل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سب سے بڑی پاور ہے، کائنات کی سب سے بڑی پاور ہے۔ اب جب میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں گی تو اب اس کی وہ چھوائیں، اس کا وہ نور، اس کی وہ محبت، اس کی وہ چاہت، وہ جو حکمت، وہ دانائی، وہ سمجھ مجھے آنے لگے گی۔ کنیکٹ میں نے کیسے کر لیا؟ ایسے کر لیا کہ میں نے مقصد زندگی بنا لیا اللہ کو۔ اب میں نے اپنا ارادہ کر لیا کہ میں اب تن من دھن سب اللہ کے کو قربان کروں گی، اور میں اب اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی نہیں، اور میں اللہ اور رسول کے آگے کسی کو نہیں لاؤں گی، میرے آگے حکم اللہ اور رسول کے آگے کسی کا حکم نہیں مانوں گی، نہ اپنا، نہ شوہر کا، نہ بچوں کا، نہ دنیا کا، نہ اپنی عزت کا خیال رکھوں گی، نہ اپنی بے عزتی کا خیال رکھوں گی، کسی چیز اللہ اور رسول کے سامنے۔ تو یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو آپ کو نور کی طرف آہستہ آہستہ آپ کے جو اندر کی اندھیریاں ہیں، اب اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا ڈپریشن ہے، اندھیرا غصہ ہے، اندھیرا لالچ ہے، اندھیرا غیبت ہے، اندھیرا بغض ہے، اندھیرا جھوٹ ہے، اندھیرا منافقت ہے، اندھیرا دنیا کی محبت ہے، یہ تمام اندھیرے ہیں۔ اب سے ان سے نکلنے کے لیے مجھے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہوگا۔ ظاہر ہے